تو میرے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ جو لوگ وہاں جانے کی آرزو رکھتے ہیں اور ان کے دل میں تمنا ہے لیکن اپنے حالات کی وجہ سے نہیں جا سکے، کوئی اس وجہ سے نہیں جا سکا کہ اتنا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، کوئی اس وجہ سے نہیں جا سکا کہ مختلف مصروفیات نے اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، کوئی اس وجہ سے نہیں جا سکا کہ اس کے ذمے اور کچھ حقوق ہیں، فرائض ہیں جن کو وہ انجام دے رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جو کسی اپنے ذاتی حالات کی وجہ سے یا مالی وسعت نہ ہونے کی بنا پر وہاں نہیں پہنچ سکا، کیا اس کو اس لیے محروم فرما دیں گے کہ بھئی اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور اس کو اس لیے محروم فرما دیا جائے گا کہ چونکہ پیسے نہیں تھے اس کے اوپر حج فرض بھی نہیں تھا اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں جا سکا؟ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ بدگمانی کسی طرح بھی درست نہیں۔ اگر دل میں واقعی خواہش ہے، لگن ہے، آرزو ہے اور حالات کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم نہیں فرمائے گا، اور اس محرومی سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہم لوگوں کے لیے بھی اس عشرے میں کچھ خصوصی احکام عطا فرما دیے ہیں کہ ان احکام کو اگر اس نیت سے بجا لائیں کہ ہم حج تک تو نہیں پہنچ سکے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں، تو کچھ بعید نہیں کہ جب رحمت کی گھٹائیں وہاں برسیں گی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فاصلوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ جب رحمت کی گھٹائیں وہاں برسیں گی تو ان کے چھینٹے انشاءاللہ یہاں پر بھی پڑیں گے۔